دانیل 70 برس تک بابل کی غلامی میں رہا، لیکن دانیل نے وہاں کے بتوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. اور ایون دانیل کے وہ جو 3 رفیق تھے ان کے نام کیا ہے؟ افسوس کہ ہمیں یہ نام یاد ہے جو بتوں کی مناسبت سے ان کو یہ نام دیے گئے تھے، جبکہ یہ ان کے اصل نام نہیں، ان کے اوریجنل نیم یہ نہیں ہے، وہ اور نام ہے. ہمیں ان ناموں سے ان کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہے. حننیہ، میسائیل اور عزریہ یہ وہ ہیں جن کے نام اوریجنلی تھے، لیکن اب وہ وقت آیا کہ بابل کے بادشاہ نے اپنے بتوں کی مناسبت سے ان کے یہ نام رکھے جو ہم جانتے ہیں، صدرک، میثق اور ابدنجو. ایون ہمارے گیتوں میں بھی یہ نام ہے. لیکن اہم ترین بات عزریہ، میسائیل اور میں اس تیسرے شخص کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے یہ کہوں گا، یہ وہ تھے جنہوں نے وہاں پر اپنے ایمان کا لوہا منوایا، اور بابل کے لوگ اور ایون بادشاہ دنگ رہ گیا کہ یہ کیسے خدا کے ساتھ وفادار ہیں. نبوکت نظر نے بارہا بار اس خدا کا اقرار بھی کیا، لیکن پھر جتنے بھی کھوتی ہوتے ہی جان کھلوتی. شکر ہے سیج نہیں کرتے ہیں، یہ ہمیں اپنی عدالت خود کرنی ہے. میں کون ہوتا ہوں کسی کی عدالت کرنے والا، یا ہم ایک دوسرے کی؟ ہم اپنے آپ کو آج خدا کے حضور یوں پیش کریں کہ اے عادل اور منصف خدا، مجھ پر میری حیثیت ظاہر کر. اور وہ ضرور ایسا کرتا ہے. ایک وقت آیا کہ خدا نے اس اسیری کے ٹائم پیریڈ کو مکمل کرنے کے بعد 3 مختلف ادوار میں 3 مختلف قافلوں کی صورت میں اسرائیل و یہودا کو واپس بھیجا کہ اب تم جاؤ تاکہ جا کر شہر کی فصیل کو بھی تعمیر کرو اور خانہ خدا کی بھی تعمیر کرو. اور وہ وقت آیا کہ پہلے نہمیہ گیا اور اس نے جا کر اس شہر کی فصیل کو تعمیر کیا. پھر عزرا گیا جو کاہن تھا، اور اس نے اس شریعت کی کتاب کو ان کے سامنے پڑھا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ ہم نے خدا کی نافرمانی کی. اور پھر تیسرا قافلہ ایک دورانیہ کے بعد زربابل کی رہنمائی میں گیا، لیکن اس وقت کے حالات زربابل کے لیے انتہائی ناگفتہ بے تھے. باطنی طور پر بھی کئی دشمن تھے اور بیرونی طور پر بھی کئی دشمن تھے. It was not easy task for him to be there. اور جب زربابل وہاں جاتا ہے تو زربابل اس دشمنی کو، اور ادھر ادھر ہر کوئی شیروں کی طرح اپنا منہ کھولے ہوئے کھڑا تھا. یہ زربابل سوچنے لگا میں کون اور میں یہ کیسے کروں گا؟ خداوند اتنا بڑا کام میرے سپرد کر دیا ہے، یہ اتنا بڑا پہاڑ میرے سامنے ہے، میرے سامنے بہت دشمن ہیں اور یہ تو مجھے ٹکا بوٹی کر دیں گے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اور خداوند نے اس وقت اپنے نبی زکریا کو اٹھایا اور زکریا پر اپنے فرشتہ کے ذریعہ سے اس بات کو ظاہر کیا کہ تو جا اور زربابل کو میری طرف سے یہ پیغام دے. اور مجھے یوں بھی لگتا ہے کہ شاید زربابل یہ سوچتا ہوا ہوگا کہ یہ اتنا بڑا کام جو خدا نے مجھے دیا میں کیسے کروں گا؟ میں اکیلا ہوں، کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں، جبکہ دشمنوں کی بھرمار ہے چاروں طرف. بعض اوقات جب ہمارے سامنے بھی کوئی مشکلات کا پہاڑ کھڑا ہوتا ہے، خواہ وہ ہمارے UNO کے کیسز ہیں، خواہ ہمارے اسائلم سیکنگ کے ڈاکومنٹس ہیں، یا ہمارے ID کارڈز، یا کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم، نیشنلز کو زیادہ سیلری، ہمیں کم، شاید 12 گھنٹے ہمیں کام بھی کرنا پڑتا ہو،
اور کئی برس گزر گئے کہ ابھی تک ملیشیا میں ہے، اس امید کے تحت کہ میں کینیڈا، آسٹریلیا یا امریکہ یا کسی مغربی ملک میں جاؤں گا۔ شاید آپ میں سے کوئی ایسا اور ایسی ہوں جو اس وقت سوچ رہے ہوں، یہاں پر موجود ہوں اور آپ سوچتے ہوں میں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے سوچتے ہوئے نکلا، لیکن ابھی تک میں یہاں ہوں اور اتنا بڑا پہاڑ میرے سامنے ہے، ابھی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، اب میں کروں تو کیا کروں، کوئی میری آواز کو سننے والا نہیں ہے، یہاں پر مجھے تو موقع ہی نہیں ملتا۔ بیماری نے میرے دروازے کو دیکھ لیا ہے اور ہر وقت مشکلات اور پرابلمز کے پہاڑ اور دکھوں اور بیماریوں کی تکالیف کے پہاڑ میرے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، مالی بحران اور فقدان کا پہاڑ میرے دروازے پر ہے، اور ان حالات کے سبب سے ہم جو میاں بیوی ہیں ہمارے بیچ میں بھی اب یوں لگتا ہے جیسے وہ والی محبت اور پیار نہیں رہا، ہم میں نا اتفاقی اور مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، ہم میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں اور بعضوں کی نوبت تو ڈائیورس تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو میں کیسے سرکاؤں، تو میرے بھائی اور میری بہن ہم زربابل کی طرح ہی سوچتے ہیں، کیونکہ شاید وہ بھی یہ سوچتا ہوگا میں یہ کیسے کروں گا، مجھ سے یہ کیسے ہوگا، میں یہ کیسے ہوگا۔ اور خدا نے پھر اپنے خادم کو بھیجا زکریا نبی کو کہ جا اس کو بتا کہ زربابل یہ نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے ممکن ہوگا، یہ پہاڑ میدان ہوگا، میرے روح سے یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور میری بہن، ایک خاص ٹائم پیریڈ ہے آپ کو اس بھٹی میں لگنے کے لیے۔ میں وہ بھٹی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہ آگ والی بھٹی کی بات کرتا ہوں۔ ایک مشنری ہندوستان گیا اور وہ ایک گاؤں میں گیا اور دیکھتا ہے کہ ایک مٹی کا چولہا بنا ہوا ہے اور اس چولہے کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے، ایک چمچا سا ہے اور اس کے اوپر اس چمچے میں آگے اس کا منہ سا ہے اور اس میں سلور ہے، چاندی، اور وہ اس چمچے کو باہر نکالتا ہے، پھر وہ بھٹی میں رکھتا ہے، پھر باہر نکالتا ہے، پھر بھٹی میں رکھتا ہے، پھر باہر نکالتا ہے، پھر، اور بار بار یہ عمل دہراتا چلا جا رہا تھا۔ یہ جو گورا تھا اس نے اس سے آخر کار پوچھ لیا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں اس کو باہر نکالتے ہیں پھر بھٹی میں رکھتے ہیں، یا اس کو رہنے دیں یا نکال دیں۔ کہتا ہے صاحب تو انہوں نہیں پتا کہ میں کی کرن دیا، میں اس چاندی کو اس لیے یہاں پر پگھلا رہا ہوں، باہر نکالتا ہوں کہ دیکھوں کہ اس پر سے میل اتر گئی کہ نہیں، تے جدوں تکر میل نہیں نہ اترے گی اے پٹھی چ رہے گی، تو بار بار کٹنا ادھر نہیں کہ میں دیکھا ہوں۔ پھر اس مشنری نے اس سے کہا اچھا تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس سے میل اتر گئی؟ اگلی گل بڑے کام دی۔ اس نے کہا کہ جب میں اس چاندی کو یوں دیکھتا ہوں اور جب مجھے نظر آئے کہ اب میری صورت اس میں نظر آ رہی ہے، تو پھر میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب اس پر سے میل اتر گئی ہے۔ میرے بھائی اور میری بہن، خدا تجھ میں اور مجھ میں اپنی صورت دیکھنا چاہتا ہے، اور جب تک وہ اس کو صورت نظر نہ آئے گی نا، ہم بھٹی میں لگے رہیں گے۔ جس کو وہ اپنا فرزند بنا لیتا ہے اس کو وہ پگھلاتا بھی ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایک وقت ہے ہر ایک چیز کا، اس کے بعد خود بخود خداوند راستے کھولے گا۔ شاید پرسوں میں ایک جگہ کہہ رہا تھا، جب ٹائٹینک یہ جو شپ تھا جب یہ بنا، اس ٹائٹینک شپ کے وقت ایسا ہوا
کہ ہر کوئی چاہتا تھا اس زمانے میں، شاید 100 سال پہلے کی بات، کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ٹکٹ خریدتے اور جاتے ہیں۔ ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا آدمی جو فیکٹریز کا مالک تھا، کافی کسان، کھیتی باڑی کے کام بھی تھے، اس کے جانور بھی تھے، اور بہت پیسہ والا تھا اور کافی اچھی بڑی فیملی تھی۔ اس نے اپنی پوری فیملی کے ٹکٹ لیے، اپنے اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے، کہ ہم ٹائٹینک پر بیٹھ کر جائیں گے۔ یہ پہلا جرنی تھا اس ٹائٹینک، اور ہر روز وہ سوچتے تھے اب ہم ٹائٹینک پر بیٹھیں گے، انہیں سے کینیڈا جائیں گے، خدا کرے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت آیا کہ جس دن اس ٹائٹینک کو جانا تھا نا، اس سے 2 دن پہلے ان کا اپنا ایک پالتو کتا ان کے بیٹے کو کاٹ گیا، اور اب وہ حالات ایسے نہیں تھے کہ اس بچے کو لے جاؤ۔ اس کی ماں نے، یعنی اس بندے کی بیوی نے کہا کہ جی سنو تسی ٹر جاؤ تے میں اتھے ہی رہنے ہاں، کاکے کول کون ہوے گا، انہوں تے کتا وڈ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ کو بھی جانا ہے، کوئی بات نہیں ہے، چلتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو تو صحیح اس کی حالت کیا ہے، میرا نہیں دل کرتا، پلیز آپ اگر جانا چاہیں تو جائیں، میں ادھر ہی رہوں گی۔ اور پھر کچھ یعنی وقت گزرنے کے بعد اگلے دن تک بندہ سوچتا رہا، اور پھر اس نے یہ ڈیسیژن لیا، اچھا اگر بیٹے کی یہ حالت ہے اور میں بھی چونکہ بیوی بھی میری ادھر ہے، تو پھر جانے کا کوئی مزہ نہیں آئے گا، تو میں اپنا پروگرام کینسل کرتا ہوں۔ وہ نہیں گئے۔ 2 دن کے بعد اس وقت کا جو میڈیا تھا اس نے بتایا کہ ٹائٹینک ایک نادیدنی برفانی چٹان کے ساتھ ٹکرا کر کریش ہو گیا۔ اور جب اس بندے نے سنا تو اس نے کیا کیا، پہلے جا کر اس کتے کو اٹھایا اور اس کو کس کی، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ خدا کا پلان تھا کہ میں اور میرے بچے اور میری بیوی رہ جائیں اور ہم آگے شپ کی طرف نہ جائیں۔ خدا آپ کے لیے دیر لگا رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں خدا ہم سے بہت 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 اچھا جانتا ہے، اس کا پلان ہے ہمارے لیے، وہ ہمیں لے کر جائے گا، چھوڑے گا نہیں، لیکن اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ خدا خود لگاتا ہے جو ہمارے آزمانے کے لیے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سچویشن یا حالات کا کوئی ہی اور کیسے ہی کیوں نہ ہو، لازم ہے کہ ہم خداوند کی طرف دیکھتے رہیں، اپنی آنکھیں اس پر لگائیں، کیونکہ وہ ہماری مدد کرنے اور ہمیں سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ ایک چھوٹی سی اور آخری بات، بہت 2 گھنٹے کی بات کو مختصر کرتے ہوئے، ایک وقت ایسا تھا میں اور میرے خاندان کے لوگ انتہائی ڈپریس اور مایوس تھے، اور ہم سوچتے تھے کہ بس ہم ڈوب جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو گئے۔ سبب یہ تھا کہ میری ماں ہاسپٹلائز تھی، اور فائنلی ڈاکٹرز نے کہا we can't do anything۔ اب اس کے اور موت کے بیچ میں چند قدم کا فاصلہ تھا۔ ہم رو رہے تھے اور ہم انتہائی ٹوٹے ہوئے تھے۔ ہم 9 بہن بھائی اور میں سب سے چھوٹا، اور ہم انتہائی پریشان تھے۔ اور ایک وقت ایسا آیا، میں اس وقت مسیح کو نہیں جانتا تھا، اس کتاب سے میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ میرے لیے ایک عام کتاب تھی، اور نہ ہی جو آپ کا ایمان ہے وہ میرا ایمان تھا۔ میں بہت دور تھا، میں کسی اور خدا، کسی اور معبود کی پوجا کرتا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ مجھے ایک کرسچن ادارے میں جاب ملا، اور میں وہاں پر جا کر کام کرنا شروع ہو گیا۔ میرے بڑوں نے کہا تھا یہ کافر ہیں، یہ شرابی ہیں، یہ بت پرست ہیں، یہ زناکار ہیں، ان سے بچ کر رہنا۔ اور میں نے کہا فکر والی گالی کوئی نہیں،
فائنلی جب ڈاکٹرز نے ٹوٹلی میری ماں کو لا علاج کر دیا، 15 دن اسی کشمکش میں ہم گھر پہ رہے اور میں اس ادارے میں جاب کے لیے نہیں گیا۔ فائنلی جب میں گیا تو ایک ٹیچر تھی لیڈی، اور اس نے مجھ سے یہ پوچھا، بائی دا وے میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں پیدا ہوا ہوں، میں مری میں پیدا ہوا، اور میرے وہ جو ٹیچر تھی اس نے کہا نوید آپ کی ماں کیسی ہے؟ میں نے کہا جی شی از گیٹنگ ڈاؤن ڈے بائی ڈے، ڈے بائی ڈے، ڈے بائی ڈے۔ اس نے کہا ادھر بیٹھو، میں بیٹھ گیا اور کہنے لگی نوید میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ ہماری بابت کیا سوچتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم نے بیماروں کو چنگا کیا اور کوڑیوں کو پاک اور صاف کیا، اور ایک کتاب ہمارے پاس بھی ہے اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے وہ آسمان سے اس زمین پر آئے اور گناہگار انسان کے لیے اپنی جان صلیب کلوری پر قربان کی ہے، مر گئے اور دفن ہوئے اور پھر دفن ہی نہیں رہے بلکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور وہ آج بھی زندہ ہے، اور جب اس دھرتی پر تھے آپ نے بیماروں کو ہی چنگا نہیں کیا بلکہ آپ نے مردوں کو بھی جلایا۔ اس وقت وہ اس دھرتی پر فزیکل باڈی میں تھے، لیکن اب وہ اسپرچولی ہمارے بیچ میں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، وہ زندہ ہے، اور آج بھی وہ زندہ ہونے کا ثبوت اپنے معجزات کے ذریعہ سے دیتے ہیں۔ اور وہ مجھے کہنے لگی یہ کتاب آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ لے جاؤ کہیں سے بھی نکال کر پڑھو، پڑھنے کے بعد جیسے آپ لوگ دعا کرتے ہو ویسے ہی دعا کرو، لیکن دعا میں یہ کہنا اے رب العالمین مسیح ابن مریم کے وسیلہ سے میری بیمار ماں کو چھو کر اس کو شفا دیجیے۔ قصہ مختصر، جب میں گھر پہنچا ٹائم سیٹ ہوا شام 6 بجے کا، میں نے ایسے ہی کھولا تو وہاں لکھا تھا لوگ اپنے بیماروں کے کپڑے لا کر رسول کے بدن سے لگاتے اور لے جا کر اپنے مریضوں پر ڈالتے اور وہ چنگائی پاتے۔ یہ حوالہ اوپر سے ملا، اور اس کے بعد میں نے جب دعا کرنا شروع کر دی میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، خدا کا روح اس وقت مجھے چھو رہا تھا، اس کی شفا بخش قوت میری ماں پر تھی، اور اس وقت جو دعا ہو رہی تھی آج چونکہ تھوڑا سا میں اس کلام سے واقف ہوں، تھوڑا سا، اور میں یہ دیانتداری پر میں اپنی جواب دے رہا ہوں، تھوڑا سا واقف ہوں، جس سبب سے میں یہ سوچتا ہوں آج ان باتوں کو سمجھتے ہوئے کہ زبور کی کتاب میں لکھا ہے ہنجوان دے نال رو رو کے جو دی ہیں بیچ دے فصل بٹن کے خوشی دے نال گاگا کی سر۔ ہر وہ دعا جو خدا کی مرضی کے باہر کی جائے اور آنسو بہائے جائیں کوئی قدر نہیں ہے، لیکن ہر وہ دعا جو خدا کی مرضی کے تحت کی جائے اور اس کے حضور آنسو بہائے جائیں، خدا ان آنسوؤں کو مشکیزے میں بند کر دیتا ہے اور ان کی قدر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ ہی وقت کے بعد جب میں نے آمین کہا تو ڈاکٹرز کی حکمت جاتی رہی، میری ماں اس بستر مرگ سے آہستہ 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 اٹھی اور وہ باورچی خانہ میں جا کر میری بھابھیوں اور میری بہنوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع ہو گیا۔ یہ پہاڑ نہ تو ہم سے ریموو ہو سکتا تھا نہ ڈاکٹر سے ہو سکتا تھا، لیکن کوئی ہے جس نے اس پہاڑ کو ریموو کیا، اور بہت سارے اور پہاڑ کاش کے 3-4 گھنٹے ہوتے تو آپ کو بتاتا، لیکن میں صرف اتنا ہی کہوں گا آپ کی زندگی میں بھی جو پہاڑ ہیں میں تو ان کو ریموو کرنے سے رہا، لیکن میں اس کو جانتا ہوں جو ان پہاڑوں کو ریموو کر سکتا ہے، جس نے زربابل کے لیے پہاڑ کو میدان بنا دیا، جس نے میرے لیے پہاڑوں کو میدان بنا دیا، اور آپ کے زندگی میں کئی ایسے ہیں جن کی گواہیاں ہیں کہ ان کی زندگی میں خدا نے کیسے کیسے پہاڑوں کو ریموو کیا ہے اور میدان بنایا۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی اپنے پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور ایک
کسی نے محاورہ کے طور پر ایک قول کہا، اور وہ قول یہ ہے کہ اپنے پہاڑوں کی طرف دیکھ کر کتنا بڑا پہاڑ ہے، اپنے خدا کو نہیں کہو کہ میرے پہاڑ کتنے بڑے ہیں، بلکہ پہاڑ کو کہو کہ میرا خدا کتنا بڑا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھیں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اس وقت جو یہاں پر موجود ہیں ہم دعا کریں اور خدا کے چہرے کے دیدار کے طالب ہوں، اور اس سے کہیں خداوند جو بقیہ پہاڑ یا چوٹیاں میری زندگی میں ہیں ان کو ریموو کیجیے اپنی مرضی سے، اور مجھے ایمان پر قائم رہنے کا فضل عنایت کروائیے، اور خداوند ایسا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ کیا ہم اس دعا میں تعظیماً اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اپنے سر کو ہم جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں۔ اے خداوند پاک خدا، میں شکر گزار ہوں آج اس سہانے وقت کے لیے اور اس خوبصورت رفاقت کے لیے، پادری صاحب کے لیے اور اس بابرکت کلیسیا کے لیے اور خاندان کے لیے میں آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتا ہوں، اور خداوند ساری عزت و جلال آپ کے پاک اور بزرگ نام کو دیتا ہوں، اور ہم جو آپ کے نام سے کہلاتے ہیں اور آپ کے نام سے منسوب ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ زندہ معبود حقیقی ہیں، اپنے لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتے ہیں تاکہ ہماری توجہ آپ کی طرف لگی رہے۔ خداوند منت کرتا ہوں کہ یہ جو پہاڑ ہماری زندگیوں میں ابھی تک کسی نہ کسی جگہ پر نظر آتے ہیں، کہیں ٹیلے اور کہیں چوٹیاں ہیں، خداوند آپ جانتے ہیں ہر پریشانی کا پہاڑ، ڈپریشن کا پہاڑ، مایوسی کا پہاڑ، نا امیدی کا پہاڑ یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتا رہے، ہر طرح کی خاندانوں کی بربادی کا پہاڑ جو ابلیس کی طرف سے کھڑا ہوا ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے وہ پہاڑ میدان ہو جائے، ہر طرح کی بیماری یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے، اور آپ اپنے لوگوں کو خداوند اپنی طرف سے تسلی اور اطمینان، بحالی اور خوشحالی اور مکمل طور پر شفا عنایت فرمائیں، اور خداوند وہ سب جو اپنے بہتر مستقبل کے امیدوار ہوتے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہیں، منت کرتا ہوں آپ جو بند دروازوں کو کھولنے کا اختیار رکھتے ہیں، پیتل اور لوہے کے بینڈوں کو توڑ سکتے ہیں، بادشاہوں اور اختیار والوں کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں، جدھر چاہتے ہیں انہیں موڑ لیتے ہیں پانی کی طرح۔ یسوع کے نام سے اپنے لوگوں پر رحم کیجئے اور اب کھول دیجئے دروازے، اب سے ان کے لیے پازیٹیو آنا شروع ہو جائیں، اب سے ان کے لیے سپانسرشپس آنا شروع ہو جائیں، اب سے نا امیدی کے بادل یسوع کے نام سے چھٹ جائیں۔ آج کی شام آپ کے لوگوں کی زندگی میں معجزے کا سبب ٹھہرے۔ ہاللویا۔ خدا آپ زندہ ہیں، آپ اپنے لوگوں کی زندگی میں کام کیجئے، جہاں کہیں مالی طور پر فقدان ہے یا جاب لیس لوگ ہیں، خداوند ان پر کرم کیجئے اور اس ملک کے ملیشیا میں ان کو سرفراز کیجئے، جیسے دانیل، میسائل، حنانیہ اور عزریہ کو کیا، اور ممکن کیجئے کہ آپ کے لوگوں کے وسیلہ سے آپ کا نام سدا جلال اور عزت پاتا رہے۔ خداوند یہ کلیسیا اور بڑھنا شروع ہو جائے، اور بڑھتی چلی جائے، اور بڑھتی چلی جائے، اور ہر ایماندار آپ کے ساتھ خالص دل ہو کر چلنے والا۔ پادری صاحب کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، اپنے خادم کو اور ان کے گھرانے کو خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کیجئے، پرسکا اور اکویلا کی طرح ان دونوں میاں بیوی کو خرچ کیجئے، تاکہ ہر عبادت گو شخص بھائی اور بہن کی عین ضرورت کے مطابق وہ آپ کے تخت سے خوراک حاصل کر کے ان تک پہنچانے والے ہیں۔ جلال و عزت آپ کے نام کو ملے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔